علی بھائی آپ بار بار ایک بات کر رہے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کوئی بدلہ نہیں لیا سارا، جبکہ اگر آپ دیکھیں تاریخ میں چلو باقاعدہ کیس تو نہیں چلا، لیکن جو مطلب دوسری طرف سے آپ ایک اور ان پہ الزام لگاتے ہیں کہ جو انہوں نے بندے قتل کرائے، تو اگر آپ دیکھیں جو بندوں کے نام آپ بتائیں تو ان بندوں کی شخصیات جو ہے کہ حضرت عثمان کے قتل متنازع تو بنتی ہیں نا تاریخی روایات سے، پتہ نہیں ان کے سندے کیسی ہیں، نہیں تو کیا پتہ وہی انتقام ہی لیا انہوں نے۔ اچھا اگر وہ لوگ ہیں تو وہ تو صحابہ ہیں، پھر یہ پھنس جائیں گے کون صاحب ہیں؟ جو یہ صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں۔ نہیں مثلا محمد بن ابو بکر کا الزام ان پہ لگایا جاتا ہے۔ تو محمد بن ابو بکر کون ہے؟ حضرت ابو بکر کے بیٹے ہیں۔ چلیں ان کو آپ صحابی صغیر ہی کہہ لیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ پیدا ہو گئے تھے، یہ 8 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں اسما بنت ابی بکر کے ہاں، اور اسما بنت امیس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں بہنوں بزرگوں، السلام علیکم۔ ابھی جیسا کہ آپ نے مرزا انجینئر کی ویڈیو دیکھی، اور اس ویڈیو میں ایک علی حسین ہے جو کہ ایک شخصیت ہے جو کہ کبھی حسن اللہ یاری کے پاس بیٹھا ہوتا ہے، کبھی مرزا انجینئر کے پاس بیٹھا، اور یہ وہی شخصیت ہے جو حسن اللہ یاری کو جا کے یہ کہہ رہا تھا کہ آپ مناظرے کی بات کرتے ہیں، اس میں تو مناظرہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ ویڈیو پڑی ہوئی ہے یوٹیوب کے اوپر نا، تو انجینئر محمد علی مرزا کے ساتھ اس کی تصویریں بھی ہیں، ویسے ہی اس کا دوست بھی ہے۔ خیر، ہمیں اس سے کچھ نہیں لینا دینا۔ تو سوال جو اس نے کیا مرزا انجینئر سے کہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بندے مروائے تھے قصاص عثمان میں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد، تو انہوں نے جو بندے مروائے تھے، تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ تو وہ بتاتا ہے باقاعدہ کہ وہ جو بندے مروائے تھے وہ تو صحابی تھے۔ تو وہ پھر اس کو ہنٹ دیتا ہے، کیونکہ اس نے کہا نا کہ وہ جو بندے مروائے تھے وہ تو صحابی تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں مرزا کا آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کا فراڈ پن دیکھ لیں اور اس کی مکاری دیکھ لیں کہ یہاں وہ باقاعدہ طور پہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ تو صحابہ تھے سارے کے سارے، ٹھیک ہے، اور اب اس نے پھر اس کو ہنٹ دیا، محمد بن ابی بکر کا ہنٹ دیا کہ بھئی وہ تو ان کے اوپر بھی کہا جاتا ہے کہ ان کو بھی قتل کروایا گیا تھا، تو انہوں نے کہا وہ بھی صحابیوں میں سے آتے ہیں، صحابی صغیرہ، کیوں کہ وہ 8 ہجری میں پیدا ہوئے تھے، اور 8 ہجری میں پیدا ہوئے تھے تو صحابی کے اصول کے مطابق وہ صحابی صغیرہ ہیں۔ اب یہ ویڈیو آپ نے دیکھ لی، میں آپ کو اس کو ایلیبوریٹ بھی کر کے میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ انسان بغض صحابہ کے اندر کس قدر آگے نکل گیا ہوا ہے، اور کس قدر یہ نعوذ باللہ معاذ اللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض میں آگے ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جھوٹ بولنے سے بھی نہیں ٹلتا، ٹھیک ہے نا، جھوٹ بولنے سے بھی نہیں ٹلتا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، صحیح مسلم کی حدیث ہے 2950 ہے، میں ویسے اس کا ایگزیکٹ نمبر بھی نیچے دے دوں گا۔ اب اس حدیث کو اگر ہم پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ حضرت ابی بکر جو ہیں، حضرت محمد ابی بکر جو ہیں وہ کب پیدا ہوئے، اور پھر میں آپ کو اس کی ایک ویڈیو دکھاؤں گا جو یہ صحابیوں کا اصول بتاتا ہے کہ صحابی بیسیکلی کون ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس اصول کے مطابق کیا حضرت ابی بکر جو تھے، محمد ابی بکر جو تھے، کیا وہ صحابہ میں شامل ہوتے ہیں؟ یہ تو ان کو صحابی صغیرہ کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ حدیث کا ریفرنس آپ کے سامنے آ گیا، میں آپ کو اس کا وہ بتا دیتا ہوں، آپ کے سامنے حدیث بھی آ رہی ہوگی، آپ کو اس کا مفہوم بتا دیتا ہوں۔ حدیث بہت لمبی ہے، طویل حدیث ہے کہ جعفر بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ہم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، اور وہاں سب ان سے سوال پوچھ رہے تھے، میری باری بھی آ گئی، اور میں نے ان سے کہا کہ میں محمد بن علی ہوں اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوتا ہوں۔ اب یہ کون ہے؟ یہ جعفر صادق، یہ جو ان کے چھٹے امام ہیں رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں ایک چیز تو یہاں یہ انجینئر کے منہ پہ بہت بڑا تماچا ہے کہ اہل بیت ایک صحابی سے مشورہ لے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ بہت بڑا تماچا ہے یہ اس کے منہ پہ اوپر، انجینئر محمد علی مرزا کے منہ کے اوپر، کہ صحابہ جو تھے نعوذ باللہ اہل بیت سے بغض رکھتے تھے، نعوذ باللہ معاذ اللہ، یہ کہتا ہے۔ یہاں اہل بیت جو ہیں بقول اس کے بقول اہل بیت جو ہیں وہ خود مشورہ لے رہے ہیں کس سے؟ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اچھا، انہوں نے پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی دفعہ حج کیا، تو انہوں نے کہا کہ مدینہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 9 سال رہے، اور 9 سال میں انہوں نے حج نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اب یعنی کہ ہجرت کے 9 سال تو یہ ہو گئے، 10ویں سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج پہ نکلے، تو جب وہ ذوالخلیفہ کے مقام پہ پہنچے تو وہاں خبر ملی کہ اسما بنت امیس سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بیٹا ہوا ہے۔
اب آپ یہ دیکھیں یہ 10ویں ہجری ہے، ٹھیک ہے، 11ویں ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 مہینے بعد جو ہے وہ وفات ہو گئی۔ ہم اس حدیث کو پورا نہیں پڑھ رہے، ہم آپ کو صرف اس کا یہ میں آپ کو، یہ آپ کے سامنے سکینز بھی آ رہے ہیں، میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ انسان کتنا جھوٹا ہے اور یہ کس طرح مسلط کرتا ہے اپنا جھوٹ، کہ اس نے باقاعدہ طور پہ یہ مسلط کر دیا کہ جو حضرت محمد ابی بکر تھے وہ یعنی کہ 8 ہجری کے تھے، ٹھیک ہے، تو اس حساب سے لازمی سی بات ہے وہ صحابی صغیرہ ہوا ہے۔ اب لیکن ایک 3 مہینے کا بچہ، اب ہم آ جاتے ہیں مرزا کے اصول کی طرف۔ اب آپ یہ ویڈیو دیکھیں جس میں غامدی کے حوالے سے اس سے سوال کیا جا رہا ہے اور وہ اس کے موقف کے اوپر، یعنی کہ مرزا جو ہے اس کے موقف کی تائید کر رہا ہے کہ ہاں بھائی صحابی تو وہی ہے جس نے دیکھا بھی اور صحبت بھی اختیار کی ہو، صحابی وہی ہے جس نے دیکھا بھی ہو صحبت بھی اختیار کی، اور اس نے کہا کہ میں ان کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں۔ یہ آپ ویڈیو دیکھیں۔ تو غامدی صاحب کی بات ٹھیک ہے، صحابی میں صحبت بھی کی ہو، خالی دیکھنے والا معاملہ نہیں، اور پھر وہ ایمان پہ قائم بھی رہا ہو، کیا مطلب مرتے دم تک، اگر بعد میں مرتد ہو گیا تو صحابی نہیں ہے۔ اس طریقے سے آپ کی زندگی میں زندہ تھا، کافر تھا، بعد میں مسلمان ہوا ہے، وہ بھی صحابی نہیں۔ کعب بن احبار آپ کی زندگی میں ایمان لایا لیکن آپ کو دیکھا نہیں، وہ بھی صحابی نہیں، جیسے ویسے کرنی، صحیح مسلم میں آتا ہے۔ تو واقعی مطلب وہ غامدی صاحب کی بات جو ہے وہ دل کو لگنے والی ہے، اور اہل سنت میں ابن حجر اسقلانی وغیرہ ان کا بھی یہی موقف ہے کہ جس نے صحبت بھی کی ہو اور وہ اس طرح کے معاملے۔ آپ نے دیکھ لی ویڈیو۔ اب آپ دیکھیں کہ سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ 3 مہینے کا بچہ مرزا کے یعنی کہ جو روحانی استاد ہیں جن کو یہ سب سے بڑا عالم مانتا ہے غامدی، انہی کے اصول کے مطابق لے لیں تو وہ تو صحابی صغیرہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہوئے، صحابی صغیرہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہوئے، ٹھیک ہے نا، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مرزا نے یہاں جھوٹ بولا کہ وہ 8 ہجری کو پیدا ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ میں نے آپ کو مرزا کا ایک جھوٹ بتایا، اسی کی زبانی وہ خود ہی پروف کر رہا ہے اپنے آپ کو کہ میں جھوٹا ہوں۔ اب بات یہاں آتی ہے کہ مرزا اس چیز کو ایکسپٹ کر رہا ہے کہ ہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بندے مروائے قصاص عثمان میں، تو اس چیز کو اس نے تسلیم کر لیا۔ وہ تو مانتا ہی نہیں تھا اس چیز کو، پہلے تو مانتا ہی نہیں تھا، آج خود اعتراف کر لیا کہ ہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصاص لیا اور بندے مروائے، تو آج اس نے خود تسلیم کر لیا۔ تو اس سے آپ اس انسان کی 2 نمبری دیکھیں، اس انسان کی جہالت دیکھیں۔ مجھے پتا ہے نیچے آپ نے کچھ نہیں کرنا بونگیوں کے علاوہ، آپ ایک ہی کام کر سکتے ہیں کہ نیچے صرف بونگیاں مار سکتے ہیں، آپ اور کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ لوگ کہتے ہیں آپ کا انجینئر جو ہے وہ بڑا علمی کتابی ہے، بڑا جی ہم تو پلانٹ آف ارتھ پہ ہم سے زیادہ کوئی بھی ریفرنس دینے والا نہیں ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ، اس کا یہ فرعونیت والا دعویٰ، میں ریفرنس ہی تو دے رہا ہوں اور کس طرح دوں بھائی؟ اور نیچے پھر آپ لوگ نیچے کہتے ہیں بغیر دلیل کے بات کر رہے ہو، بغیر دلیل، اتنا شارٹ کلپ کے ساتھ میں ریفرنس بھی دے رہا ہوں، جہاں سے ویڈیو چلی ہے اس کا وہ بھی دے رہا ہوں، آپ کو نمبرنگ بھی دے رہا ہوں کہ اتنے سے ویڈیو سٹارٹ ہو رہی ہے، پھر بھی مانگیں گے نیچے نہیں اتنی سے کلپ کاٹ کے آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مرزا انجینئر ایک جھوٹا آدمی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس کے جھوٹ کے اوپر دیکھیں، وہی آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا والی کہانی ہمیشہ کہتا ہوں کہ بابوں کی پرستش کرتے کرتے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک جگہ سے نکلے اور دوسری جگہ پھنس گئے، پھنس تو پھر بابے کے پاس ہی گئے۔ اب آپ لوگ اس شخصیت پرستی میں اتنا آگے نکل گئے ہیں کہ آپ اس کے خلاف ایک بات سننا پسند نہیں کرتے اگر کوئی دلائل سے بھی دے۔ اب میں دلائل سے آپ کے سامنے اس کو جھوٹا ثابت کر رہا ہوں، حدیث کی ریفرنس، اس نے کوئی حدیث نہیں بتائی جبکہ مرزا نے، وہ تو پلانٹ آف ارتھ پہ ریفرنس کے بغیر بات نہیں کرتا، جبکہ وہ علی جو ہے انسان وہ اس سے پوچھ رہا ہے سند کے حوالے سے بھی کوئی ریفرنس نہیں دیا، میں ریفرنس دے رہا ہوں آپ کو۔ تو پلانٹ آف ارتھ پہ تو پھر مرزا صاحب ریفرنس دیتے ہوتے ہیں، صرف مرزا صاحب ہی دیتے ہوتے ہیں، آج کیا ہو گیا؟ تو خدا را اس دجالی فتنے سے بچ جائیں۔ میں نے آپ کو یہاں تک بتایا ہے کہ آپ لوگ خدا را اپنا ایمان بچائیں۔ یہ وہ انسان ہے جو کہتا ہے کہ غلام مرزا قادیانی ملعون نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ دوسرا اس کا کہنا یہ ہے کہ یہ سنیوں کا ایک ٹوٹا ہوا ٹولہ ہے، ٹھیک ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ جو قادیانیوں کی اپنی بکس ہیں وہ بھری پڑی ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے 2 ویڈیوز اس پہ بنائی تھی، ان کا کچا چٹا کھولا تھا کہ یہ مرزا غلام احمد قادیانی نبوت تو علیحدہ بات یہاں تک کہتا ہے کہ خدا مجھ میں حلول کر جاتا ہے، نعوذ باللہ اللہ مجھ پہ حلول کر دیتا ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ میں نیچے کہیں گے ان دونوں ویڈیو کا ریفرنس بھی دے دوں گا ڈسکرپشن میں، آپ جا کے دیکھ لیجئے گا۔ خدا را اس دجالی فتنے سے بچیں، اپنا ایمان بچائیں۔ کیا منہ دکھائیں گے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت والے دن؟ یہ منہ دکھائیں گے کہ آپ ایک اس انسان کو سپورٹ کر رہے ہیں جس نے
اپنے جس کا یعنی کہ جس کا اپنا تو کوئی عقیدہ ہے یا نہیں ہے، اپنا علم ہے یا نہیں ہے، قادیانیوں کی بکس پڑھی ہیں یا نہیں پڑھی ہیں، جو کہ غامدی کو اپنا استاد مانتا ہے، جو کہ منکرین حدیث ہے، ٹھیک ہے، اول درجے کا. اور دوسرا، غامدی کہتا ہے کہ قادیانی کافر نہیں ہے، اور یہ اسی کے کہنے کے مطابق یہ باقاعدہ طور پہ قادیانیوں کو کہتا ہے کہ جی اس نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، ان کا جو مرزا غلام احمد قادیانی ملعون تھا. تو خدا را کیا منہ دکھائیں گے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت والے دن؟ کیا آپ ایک قادیانیوں کے ایجنٹ کو سپورٹ کرتے رہے؟ اپنا ایمان بچائیں، اپنا ایمان بچائیں، خدا را اپنا ایمان بچائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.